मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे जनूब मगरबी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक पुरअमन मुल्क स्पेन की, जिसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। हजारों सालों से कदीम इस मुल्क में बेशुमार कौमों ने अपना अरूज व ज़वाल देखा। कई हुक्मरान यहाँ आए और कई गए, लेकिन जो तरक्की स्पेन ने मुसलमानों के दौर में की है, बेशक वो आज के स्पेन की तरक्की के पीछे सदियों पुराना वो हाथ है जो स्पेन को अफ्रीका के एक मुस्लिम और अपने वक्त के हर दिल अजीज हुक्मरान तारिक बिन ज़ियाद ने शिकस्त देकर आने वाली 6 सदियों के लिए इसे मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों के दौर में स्पेन को अंदलस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जर्मन कौम वांदलस से मौसूम किया गया था। मुसलमानों के दौर में जो थोड़े जजीरे फतेह होने से रह गए थे, जिन पर मुकम्मल आबादी क्रिश्चियन की थी, आहिस्ता आहिस्ता मिलकर मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत करने लगे। मुसलमानों के आखिरी दौर में मुसलमानों की आपसी नाइतफाकियों का नतीजा ये निकला कि अंदलस को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होना पड़ा। 12वीं सदी के इख्तिताम पर कई जजीरों पर रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही हुक्मरानों ने अपनी बादशाहत कायम करना शुरू कर दी। मुसलमान हुक्मरान भी अंदर से टूट चुके थे। 1469 में मुसलमानों और क्रिश्चियन ने इत्तेहाद से मुल्क को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये तजर्बा कामयाब ना हो सका, क्योंकि आज़ादी की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी और बगावत अपने अरूज पर थी। लिहाजा मुसलमानों को ये मुल्क 1492 में छोड़ना पड़ा, और जो मुसलमान शुमाली अफ्रीका की जानिब भागने में कामयाब हुए, सिर्फ वही जिंदा बचे। बाकी मुसलमानों को मार दिया गया। कई एक ने अपना मजहब इस्लाम से कैथोलिक करने की कोशिश की कि शायद वो बच जाए, लेकिन हिस्पानिया के फौजियों की जानिब से सबको कत्ल कर दिया गया। आने वाले 50-60 सालों में मुसलमानों की आबादी का 5% भी नहीं रह गया था। स्पेन ने मुसलमानों के बाद बेशुमार ममालिक पर हुकूमत की। दुनिया में जितने भी ममालिक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उनमें 58 ममालिक यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुए, 26 फ्रांस से, 21 रशिया से और 21 ही स्पेन से आज़ाद हुए थे। स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन के बारे में दिलचस्प मालूमात का जिक्र करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाले वीडियो का पैगाम आपको बर वक्त मिलता रहे। स्पेन दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सांस पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का पहला ऐसा एक मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमें, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में तबाही फैला रखी है, दोनों स्पेन में ही मौजूद क्लबों की टीमें हैं। 5,05,992 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया का 91वां बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को, इंजोरा और जिब्राल्टर से लगती हैं। मोरक्को एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी कोई एक सरहद किसी अफ्रीकी मुल्क से लगती है। 2017 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक स्पेन की आबादी 4 करोड़ 66 लाख के करीब है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 30वां और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर को स्पेन का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। स्पेनिश स्पेन की कौमी ज़बान है और ये दुनिया में मंदारन के बाद 21 ममालिक में एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली ज़बान है, और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़बान का दर्जा हासिल है। स्पेनिश बोलने वालों की जितनी तादाद अमेरिका में है, इतनी तो स्पेन में ही नहीं, हालांकि ये स्पेन की कौमी ज़बान है। स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की सड़क पर कपड़े उतार कर भी घूमे
تو کوئی بھی شخص ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسپین میں اس کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2050 کے بعد سب سے بوڑھے افراد اسپین میں ہی موجود ہوں گے، کیونکہ اسپین میں انسانوں کی اوسط عمر 82 سال ہے۔ آلف آئل یا زیتون کا تیل، یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں عرب ممالک سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ زیتون کا تیل پوری دنیا میں 45% کے قریب اسپین پیدا کرتا ہے۔ اسپین میں بارس کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین میں موجود بارس کی تعداد 2,40,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں کھلے عام منشیات اور شراب کی فروخت ہوتی ہے۔ اسپین ایک ایسا ملک ہے جس نے ورلڈ وار 1 اور 2 میں کسی بھی ملک کی حمایت میں شرکت نہیں کی تھی۔ اسپین کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے۔ ان کا 1 یورو پاکستانی 239.05 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے اسپین پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسپین کا کالنگ کوڈ +34 ہے۔ اسپین کو انتظامی لحاظ سے 17 خود مختار ریاستوں اور 2 خود مختار شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ایک علاقائی پارلیمنٹ، ہائی کورٹ اور اپنی ایک حکومت ہے۔ ہر 4 سال کے بعد عوام انتخابات کے ذریعے اپنے ممبران کا انتخاب کرتی ہے، جو بعد میں علاقائی صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسپین کی 76% آبادی مسیحی، 2% مسلم، 1% دیگر مذہب کے ماننے والے، جبکہ باقی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، یعنی نعوذ باللہ وہ خدا کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ 76% مسیحی لوگوں میں سے 54% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو گرجا گھر کا رخ نہیں کرتے، یعنی اگر جاتے بھی ہیں تو 2 سال بعد۔ اسپین میں ساگراتا فیملیا نام کا ایک چرچ ہے جو بارسلونا میں موجود ہے۔ پچھلے 130 سالوں سے اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ 2026 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت ہی کمال کا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس ٹاور آف ہیرکولس، جسے 1 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، آج بھی اسپین میں موجود ہے اور آج بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا موو ایبل پرنٹنگ پریس یا یورپ کا پہلا پرنٹنگ ڈیوائس اسپین میں ہی 1454 میں بنایا گیا تھا، جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ماڈرن سرجری کا فادر ابو القاسم الزہروی کو مانا جاتا ہے، جس نے 200 اوزار سرجری کے لیے بنائے تھے۔ اس کے علاوہ سپیڈ آف ساؤنڈ بھی سب سے پہلے اسپین میں ہی ایک مسلم سائنسدان نے بنائی تھی۔ سٹیپلر اور جھاڑو کی ایجاد بھی اسپین میں ہی ہوئی تھی۔ 1900 سال پہلے تعمیر کیے جانے والے رومن ڈیم آج بھی اسپین میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسپین نے بے شک ورلڈ وار 1 اور 2 میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر اسپین میں 1936 سے 1939 تک ہونے والی سول وار نے بے تحاشا تباہی برپا کی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے والے اس ملک کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہی ہے، جو رومن دور سے کھیلتا چلا آ رہا ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، سائیکلنگ، ٹینس اور ہینڈ بال شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ دنیا میں سب سے چھوٹی عمر میں بادشاہ بننے والا 13واں الفونسو بادشاہ بھی اسپین ہی کا تھا۔ 1894 میں جب اسپین فلپائن پر قابض تھا تو جاپان نے فلپائن کو خریدنے کے لیے 40 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی تھی، لیکن پھر اسی عرصہ میں اسپین اور امریکہ کی ہونے والی جنگ میں امریکہ نے فلپائن کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ فرانس، جرمنی، آسٹریا، اسپین اور نیدرلینڈ یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر بیئر میکڈونلڈ کی برانچز پر بھی سرو کی جاتی ہے۔ اسپین، بیلجیم، پرتگال اور فرانس میں ہر شخص مرنے کے بعد
اپنے ایک جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اس شرط پر نہیں کہ اگر وہ مرنے سے قبل عطیہ کرنے سے انکار کر دے۔ اسپین کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ہر سال وزٹر اسپین میں وزٹ کرنے آتے ہیں۔ 2016 میں 75 ملین لوگوں نے اسپین وزٹ کیا۔ اسپین میں سیاحوں کی آمد کی ایک بڑی وجہ اسپین میں موجود جوائلس لیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا ہونا بھی ہے، اور اسپین کو خدا کی دی ہوئی قدرتی خوبصورتی بھی ہے۔ سگریٹ کی ایجاد بھی 17ویں صدی عیسوی میں اسپین میں ہی ہوئی تھی۔ خلا بازوں کے پہننے والا سوٹ بھی 1935 میں پہلی بار اسپین نے ہی بنایا تھا۔ اسپین کے ایک شہر میں منعقد ہونے والا تہوار لاٹو میٹانا اگست کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے۔ اس دن ہزاروں لوگ اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے ٹماٹر جمع کیے ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹماٹر مار مار کر اس فیسٹیول سے مزے لیتے ہیں۔ بل اسپین کا قومی جانور ہے۔ جولائی کے مہینے کے آخری دنوں میں ہونے والا بل رننگ فیسٹیول اسپین کا سب سے مشہور فیسٹیول ہے۔ اس فیسٹیول کو منانے کے لیے ہر سال 10 لاکھ کے قریب افراد پورے اسپین سے جمع ہوتے ہیں۔ ہر سال اس فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اب تک سینکڑوں افراد اس جان لیوا تہوار میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں لٹریسی ریٹ 98% کے قریب ہے۔ امپیریکل ایگل اسپین کا قومی پرندہ ہے۔ اپنی اکانومی کے لحاظ سے اسپین دنیا کا 12واں امیر ترین ملک ہے۔ اسپینش رائس کے نام سے دنیا میں کھائی جانے والی اس ڈش کو اسپین میں لوگ بنانا بھی نہیں جانتے۔ اسپین اور پرتگال کے بارڈرز پر دریا کے اوپر 150 میٹر لمبی زپ لائن بنائی گئی ہے، جس کی مدد سے صرف 60 سیکنڈ میں اس بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی اسپین کے بارے میں دلچسپ معلومات پر ایک تفصیلی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہم کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔